بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے زیر بحث ہے، زیر مطالعہ ہے۔ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور جبریل امین سے پہلی ملاقات ہے اور حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں جو کچھ غار حرا میں ہوا، تو اس پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت تبصرہ ہے اور بڑا ہی شاندار ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو آپ کا یہ تبصرہ بیان کرتا ہے۔ آپ بھی سنیے اور دیکھیے کہ کیسے ایک خوبصورت ویژن ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کیسے حضور کی 40 سالہ زندگی کو آپ ڈسکرائب کرتی ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے۔ اب وہ جو دلائل دیتی ہیں وہ بڑے خوبصورت اور اہم ہیں۔ آپ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، حضور آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو تعلقات کو جوڑتے ہیں، آپ توڑتے نہیں ہیں۔ تو جو ذات رشتوں کو جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس ذات کو کیسے رسوا کرے گی؟ وتحمل الکل، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے بھی آپ کماتے ہیں۔ وتقری ضیف، حضور آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لائف ہے جو پری پروکلیمیشن ہے کہ آپ نے اعلان نبوت ابھی تک نہیں کیا، اور اس سے پہلے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبصورت زندگی ہے اور یہ 40 سالہ زندگی ہے۔ تو یہ آج کل جتنے بھی فلینتھروپیسی کے کام ہیں، جس میں انسانی خدمت کے کام ہیں، اعلیٰ انسانی خدمت کے کام ہیں، ان میں دیکھیں تو یہی بنیادی طور پہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے حوال میں دیکھیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، حضور کی سیرت سے ہم اپنے لیے ایک نمونہ عمل لینا چاہتے ہیں، حضور کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو رشتوں کو جوڑیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہم سے برا کرتے ہیں تو ہم بھی برا کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو پھر اگلے کا بدلہ ہو گیا نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سل من قطعک، اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑے جو آپ سے تعلق توڑتا ہے۔ واعفو عمن ظلمک، اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دیں۔ تو اب آج جو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، اور جو قریبی عزیز ہیں وہ ایک دوسرے کو اب برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ایک حوصلہ ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے دل کے اندر، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک دوسرا پہلو نظر آتا ہے۔ حضور تو جو اپنے دشمن ہیں ان کو معاف کرتے ہیں، جو لوگ اٹیمپٹ کر چکے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ قتل کی سازش میں شریک ہیں، وہ قتل کر چکے ہیں اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، حضور تو ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، موجودہ صورتحال ہے، اور اس میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، ان کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے اور ہمارا جو بیہیویئر ہے ٹوورڈز ویکر، وہ اس وقت بہت ایٹ سٹیک ہے۔ اور
جو عمرا ہیں وہ نشہ دولت میں غافل ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ جو حضور کے نام لیوا ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی محبت میں جانیں قربان کرنے والے ہیں، جو یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں تو پھر آپ کی سیرت کو ہم کیوں نہیں اپنا رہے؟ حضور کی سیرت، سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ہم کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان کو بالکل اعلانیہ بتا دیں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کرے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خوبصورت الفاظ ہیں ان کو ہم حرز جاں بنائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے کہ آپ جو 40 سال اور پھر 23 سالہ زندگی میں تو یہ کام جو ہے عروج پہ چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔